السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بنو عبد مناف میں 5 اشخاص ایسے تھے جن کی شکل و صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ایسی مشابہت تھی کہ کمزور نظر والا اکثر و بیشتر مغالطہ کھا جاتا۔ بلا شبہ ان 5 اشخاص کے نام جاننا آپ بھی چاہیں گے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ لیجئے ہم آپ کو ان کا تعارف کرا ہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت قاسم بن عباس بن عبد المطلب، یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت صاحب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم، یہ امام شافعی کے جد امجد ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے بھائی تھے۔ اب ان کی زندگی کے چند اہم واقعات اور نمایاں پہلو پیش خدمت ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے۔ قریش ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئی، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، چاچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قحط سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، ان کی ڈھاس بندھائیں۔ ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور ایک کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے، ایک نیک اور اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دونوں حضرات ابو طالب کے پاس گئے۔ دونوں نے بیک زباں کہا، ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ اس خشک سالی اور بدحالی کے پرآشوب دور میں آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکیں جس نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹے عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جسے بھی آپ اپنی کفالت میں لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی میں آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ دونوں حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اس وقت مشرف با اسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہاشمی جوان اور ان کی جوان سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کی اذیتوں کا نشانہ بنے، لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ دونوں یہ بات جانتے تھے
کہ جنت کا راستہ خاردار اور نہایت ہی دشوار گزار ہے، لیکن جو چیز ان کے دل پر سب سے زیادہ گراں گزرتی وہ یہ تھی کہ قریش اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، لذت عبادت سے شاد کام ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ قریش نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ ان کے ہمراہ بیوی اور دیگر چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو آج اپنے وہ گھر چھوڑ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ان کے بچپن کی آماج گاہ اور عہد شباب کی جولانگاہ تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ آپ کو اس وقت یہ قوت حاصل نہ تھی کہ اپنے ان مظلوم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بزور بازو دفاع کر سکے اور قریش کی اذیت سے انہیں بچا سکے۔ مہاجرین مکہ کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حبشہ کے عادل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ امن و سکون کا سانس لیا اور عبادت الہی کی لذت و حلاوت سے شاد کام ہوئے۔ یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو خراب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے، قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے ان مسلمانوں کو واپس بلایا جائے اور یہاں پہنچتے ہی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دردناک سزائیں دی جائیں۔ یہ عجیب داستان ہم آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سناتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کی عینی شاہد ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب ہم حبشہ میں فروکش ہوئے تو ہمیں یہاں پر امن و امان کا ماحول میسر آیا۔ ہم یہاں بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ اب ہمیں یہاں نہ کوئی ایذا پہنچانے والا تھا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہنے والا تھا۔ جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے دو نہایت چوکس، چالاک اور جفاکش نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے قیمتی تحائف ان کے ہاتھ بھیجے۔ قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا اور ہر ایک کی خدمت میں تحفہ بھی پیش کرنا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو۔ ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند دیوانے لوگ وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری تائید کریے گا
اور بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دے۔ ہاں، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بادشاہ سلامت ان کے دین کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی سوال نہ کریں، کیونکہ ہم ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب نے کہا، بالکل درست، ہم بادشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ انہیں غیر مشروط طور پر آپ کے سپرد کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو سب سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ نجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنے پاس بلا کر حقیقت حال دریافت نہ کر لے۔ قریش کے دونوں نمائندے نجاشی کے دربار پہنچے اور قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کی، بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شرپسند عناصر رائے فرار اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے دین کے علمدار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم۔ ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے اور یہ بھی قریش کے خاندان میں سے ہی ہیں۔ ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چاچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ عذرائے کرم ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے فتنہ بھرپا کر رکھا ہے۔ ان کی پوری بات نہایت اطمینان کے ساتھ سن کر نجاشی نے اپنے وزراء کی طرف دیکھا اور ان سے رائے طلب کی۔ سب نے بیک زبان یہ کہا، بادشاہ سلامت، ہماری رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے، وہ ان کی کارروائیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے انہیں واپس لوٹا دیا جائے، وہ خود ہی ان سے نبٹ لیں گے۔ بادشاہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہا، بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں اسی وقت انہیں ان کے سپرد کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا۔ جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نجاشی نے ہمیں دربار میں طلب کیا۔ ہم نے اس کے پاس جانے سے پہلے بہمی مشورہ کیا۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بادشاہ ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھے گا۔ اگر وہ یہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے۔ اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں بہت سے علماء جبہ اور دستار پہنے مذہبی کتابیں کھولے بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ موجود ہیں۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو آپ لوگوں نے ترک کر دیا؟ نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا اور نہ ہی دیگر اقوام کے دین کو تسلیم کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا، بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا،
ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام سمجھا۔ بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئی تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف نکل آئے۔ یہاں آ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ ترجمہ، کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے چمک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ سورہ مریم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات انتہائی سوز و گداز سے پڑھی۔ نجاشی پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زارو قطار رونے لگا۔ ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا، یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا، بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک تاقچے سے پھوٹ رہی ہو۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ جب تک یہاں چاہیں میرے ملک کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کریں، میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے
تو عمرو بن عاص ہمیں مرعوب کرنے کے لیے دھمکی کے انداز میں کہنے لگا، کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا اور ان مسلمانوں کے متعلق اسے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور دیکھنا کہ وہ انہیں یہاں سے کس طرح بھگاتا ہے۔ اس کے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا نہ کرنا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہوا اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی؟ عمرو نے کہا، رہنے دیجئے ان سے اتنی ہمدردی کو، بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے ہی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کر دے گا۔ بخدا میں اسے بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں، ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، دوسرے روز جب ہمیں بلایا گیا تو ہم گھبرا گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم سے سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سلسلے میں وہی کچھ کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس موقف سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اس حق گوئی کی بنا پر ہم پر جو افتاد یعنی مصیبت بھی پڑتی ہے پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس بار بھی جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو درباری علماء پہلے کی طرح اس کے دائیں بائیں باادب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً یہ سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہماری عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق وہ رائے ہے جو ہمیں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور خدا تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، بالکل عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجلانے لگے۔ نجاشی نے ان کی خفت اور پشیمانی کو بھام کر کہا، سن لو، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں، آج سے میرے یہ قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا، نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی غضب پہنچائے گا، اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے تم سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان تحائف کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر آئی، نہایت وقار اور عزت سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت، وقار، اطمینان
اور سکون سے 10 سال گزارے۔ 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی۔ عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم نہ تھی۔ مساکین تو خاص طور پر بہت خوش تھے کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہی ابو المساکین پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے زیادہ فیاض تھے۔ یہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 7 ہجری کے اوائل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر دینا، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لینا، اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے، یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی، تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ رومی 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اور تقریباً 1 لاکھ سرزمین عرب کے لخم، جذام اور قزا قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزار میں موجود ہیں۔ ادھر لشکر اسلام صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی، جنگ شروع ہوئی، زور کا رن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ دیے تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کے صفوں میں جا گھسے۔ انہیں تہدید کرتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہے تھے، یا حبذ الجنت و اقترابها طیبۃ و بارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة انصابها علی اذ لاقیتها زرابها۔ واہ واہ، جنت اور اس کا قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروم، رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کافر حسب و نسب کے اعتبار سے شرافت سے دور ہیں، مجھ پہ فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ آپ دشمن کی صفوں کو اپنی تیز دار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن ایک کاری ضرب سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفاکش سپہ سالاروں کے یکے بعد دیگرے شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ فوراً تعزیت کے لیے اپنے چاچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں آپ نے عجیب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی اسماء بنت امیس اپنے خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور اترا ہوا تھا، حزن و ملال کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑتے ہوئے شاداں و فرحاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں سپہ سالار ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو پونجتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے یہ دعا کی، الہی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ تو دوستو یہ تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آئیڈیل بنائیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کرے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ